جس طرح حسین سب کے ہیں اس طرح عمر صدیق صاحب بھی سب کے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہے تبلیغ کے لیے تو یہ تشریف لائے ہیں الحمدللہ۔ ان کا بیٹا بیمار ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان بھی بند کرو ذرا، چٹ بند کر دو پھر چلا لیا دے۔ جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے وہی اندر آ جان، قریب قریب ہو جاؤ۔ ویکھو کنی جگہ ہے، ایتھے آؤ پا جی میرے کول۔ بغیر بتی دے نہیں ریکارڈ ہوندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مولانا بلال مدنی حافظہ اللہ انہوں نے جب یہ وقت لیا تو کہنے لگے نماز عشاء کے فوراً بعد آپ کا بیان ہوگا اور سوال و جواب کی نشست ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں جب میں آیا اشتہار دیکھا تو میں نے کہا فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار روپڑی حافظہ اللہ تبارک و تعالی کا بیان سننے کا موقع ملے گا، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ تو وہ سعادت بھی میں نے بڑی مشکل حاصل کی ہے کہ جب بیچ میں کئی ہمارے خطابت کے شہزادے آ گئے اور یہ ایک درس کا پروگرام جلسے اور کانفرنس میں تبدیل ہو گیا۔ طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ میں واپس چلا جاؤں، کئی دنوں سے پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور میرا بچہ بھی شدید بیمار، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اور صبح میں نے خانپور رحیم یار خانپور کے لیے سفر کرنا ہے۔ یہ جو خطبہ جمعہ ہے جماعت کی طرف سے ڈیوٹی ہے، وہاں پر خطبہ جمعہ بھی ہے۔ تو ابھی باہر میں بیٹھا ہوا تھا
اور یہی سوچ رہا تھا کہ کب یہاں سے جاؤں گا اور کب صبح کے سفر کے لیے نکلوں گا اور کب تھکاوٹ. شاید یہ آیت قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کہ علماء اور مبلغین کے لیے جو آرام گاہ ہیں یہ شاید ان کی قبریں ہی ہیں. اللہ ہماری قبروں کو ہمارے لیے آرام گاہ بنا دے. سامعین محترم، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سماعت کرنے سے پہلے بطور تمہید کے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ ہیں، ایک اہل تشیع ہیں اور ایک اہل تشیع کے مقابلہ میں اہل سنہ والجماع. اہل سنہ والجماع کے اندر بریلوی مکتبہ فکر بھی، دیوبندی بھی ہیں، ائمہ اربعہ کے مقلدین بھی ہیں، اور اہل سنہ والجماع کے اندر اہل الحدیث بھی ہیں. ہمارا ایک منہج ہے جو عقیدے کی کتابوں میں ہمارے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. جیسے امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب عقیدہ طحاویہ اور اس کی شرح عقیدہ طحاویہ، اور عقائد کے اندر اہل سنہ والجماع کے اندر کوئی تجدد نہیں ہے. ہمارا منہج اللہ تبارک و تعالی کی توحید، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور ختم نبوت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کی عدالت، احترام، عظمت، عزت اور رفعت، اور تابعین، اتباع التابعین، ائمہ محدثین، ان کا سبیل. اب یہ ایسے نظریات ہمارے اندر کیسے داخل ہو جاتے ہیں جو اہل سنہ کے اجماعی عقیدہ اور منہج کے خلاف ہے. میں اس کی چند مثالیں پیش کرنے لگا ہوں. پہلی مثال، ہمارے ہاں تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، انہی لوگوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. یہ بات یاد رکھیں، جن ہستیوں نے پیارے ابو بکر صدیق کو، پیارے عمر بن خطاب کو، عثمان بن عفان کو خلیفہ بنایا تھا، انہی صحابہ کرام، انہی جانثاروں نے، انہی وفاداروں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور اس سلسلہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیثیں. پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ قرار دیا ہے. کون سی خلافت؟ تو جو حکومت باغیوں کے کندھوں پر ہوں وہ راشدہ ہوتی ہے؟ وہ نہیں ہوتی. دوسری حدیث، حدیث سفینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی. خلافت علی منہاج النبوہ کتنے سال ہوگی؟ 30 سال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دیر خلیفہ رہے ہیں؟ بولیے بھائی. 2 سال. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے ہیں.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے ہیں، کتنے بن جاتے ہیں؟ 24. اور حضرت علی اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی کی جو خلافت ہے وہ 5.5 سال یا 6 سال کے قریب ہے. تو یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی. ایسی باتیں کرنا یہ ان لوگوں کے خب سے باطن کو ظاہر کرتا ہے. قوم جو ہے وہ رحیل شریف کو ہیرو کیوں مانتی ہے؟ اس نے اس ملک کو بچایا ہے. فتوحات کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن داخلی اور خارجی فتنوں کے وقت ریاست کو بچانا اس سے بھی بڑا کام ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. حضرات، گندی زبانیں یہاں تک کہتی ہیں کہ حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دروازے پر پہرے دار تھے اور عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا، اور فلاں صحابی جو ہے وہ شہادت میں شامل تھا. اہل سنہ کے محققین جنہوں نے حق و باطل کو الگ کیا ہے، امام ذہبی جیسے، ابن حجر جیسے، انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت میں نبی علیہ السلام کی جماعت کے کسی صحابی کو یا اہل بیت کے کسی فرد کو شامل کرنا. اس طرح کی تہمتیں اور انتہائی گھٹیا باتیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہی جاتی ہیں. اب آئیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل یہ ایک الگ مضمون ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصائص ان کو ایسے عطا کیے ہیں جو 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئے. 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے اور کسی کے نصیبے میں نہیں آئے. پہلی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مستقل فضائل ہیں. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. نبی علیہ السلام نے کہا انت اخی فی دین اللہ. جب مہاجروں کو انصاریوں کا بھائی بنایا، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا تو میرا بھائی ہے، تجھے میں کسی کا بھائی کیوں بناؤں؟ تو میرا بھائی. ان کے فضائل الگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی، تجھ سے مومن ہی محبت کرتا ہے، اور جو منافق ہے وہ تیرے ساتھ بغض رکھنے والا ہے. جو منافق ہے وہ تیرے ساتھ کیا رکھنے والا ہے؟ بغض رکھنے والا ہے. اب بتاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے ساتھ کون بغض رکھنے والا ہے. یہ ناسبی ہیں، جس طرح رافضی ہیں نا. آپ کو درجات بتا دیتا ہوں. جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں ہم بھی ان کو کافر سمجھتے ہیں. جو صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں ہم بھی ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو صحابہ کرام ان پر سب و شتم کرتے ہیں، ان پر تنقید کر کے ان کی توہین اور تنقیص کرتے ہیں، وہ بھی کفر کے قریب ہے. کافر نہیں ہے، کفر کے قریب ہے. کافر وہ ہیں جو ان کو کافر کہتے ہیں، اور جو سب و شتم کر کے ان کی تنقیص کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، وہ بھی کفر کے مرتکب ہیں اور اہل سنہ والجماعت سے خارج ہیں. کیونکہ اہل سنہ والجماعت کا منہج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کسی ادنا صحابی کی توہین ہاتھ کی انگلی کے ساتھ، آنکھ کے اشارے کے ساتھ، زبان کی نوک کے ساتھ، اور آنکھ اس کے اشارے سے
اور ماتھے کے شکن کے ساتھ توہین کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ ہمارا منہج ہے. کیوں ایسے؟ اب یہ رافضی ہیں جو صحابہ کی تکفیر کرنے والے، اور اہل تشیع ان میں سے کئی لوگ ہیں جو تکفیر کرتے ہیں، جن کی تکفیر پر ہمارے اسلاف کا اجماع ہے، اور کئی لوگ ہیں جو ان پر سب و شتم کرتے ہیں کہ جن کی گمراہی پر ہمارے اسلاف کا اجماع ہے. اب ناسبی کون ہے؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی توہین کرتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی کے جنتی ہونے بھی کوئی شک نہیں اور عثمان کا قاتل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. میں نے کہا تیرے حرام زادے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. اسی طرح کہتے ہیں جی حسن و حسین تو صحابی نہیں ہے. ایڈیاں موٹیاں کتابیں نہ لکھ ماریاں نہ ظالموں، جنہ دے ماں پیو ایک کون تے نیک کون او ایویں دیاں گلاں کر دے نہیں کر دے. شرط ہے ماں باپ ایک ہو اور نیک ہو. وہ حسنین کریمین کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض رکھتے نہیں ہیں. اب آئیے اس منہج کو سمجھانے کے بعد میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کئی مساجد ہیں جن کے اندر توحید کی آیات لکھی ہیں، اور توحید کی آیات لکھنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. بعض مساجد ہیں جن میں سنت کی اہمیت پر آیات اور احادیث لکھی ہیں، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس مسجد کے اندر اہل بیت کے بارے میں، آل رسول کے بارے میں جو آیات اور احادیث لکھی ہیں یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی قسم ہے ہم ان کے بغیر رب کی جنت میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے. یہ گل پکی تے ٹھٹی جے، ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. اب اہل حدیث کے اوپر یہ اتہام ہے کہ یہ یزیدی ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. اللہ تو بھی گواہ ہے، آپ بھی گواہ ہو جائیں، اہل حدیث حسینی ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا، مجھ سے قبل بریلوی مسجد کے صدر ان کی میں گفتگو سن رہا تھا، سجاد صاحب ساجد صاحب تشریف فرمائے. وہ کہہ رہے تھے حدیث ہے انا من الحسین والحسین منی. یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ نانے سے نواسا ہے. اب نواسے سے نانا میں عرض کیے دیتا ہوں، جس طرح عربی زبان کے اندر یا نسبت کی ہے، پاکستانی، لاہوری، فیصل آبادی، محمدی، اثری، سلفی، سنی سنت والا، اثری حدیث والا، محمدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا، لاہوری لاہور والا. تو انا من الحسین جیسے یا نسبت کی ہے عربی زبان کے اندر، انا من الحسین یہ بھی نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی پنجابی زبان دے وچ بھلا کیے، اللہ دے نبی نے فرمایا میں حسینی ہاں. اللہ دے نبی نے کی فرمایا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں بنیادی طور پر درس نظامی کا مدرس ہوں. انا من الحسین، روئے زمین کا کوئی بندہ عمر صدیق کا پیش کردہ یہ ترجمہ غلط ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہے میں موت تک ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. انا من الحسین کا کیا معنی ہے؟ اور بول دے نہیں حسینی ہے وہ کہ نہیں ہے؟ تو پھر بولو اللہ دے نبی نے آکھیا میں حسینی ہاں. اللہ دے نبی نے کی آکھیا ہے تو تسی بھی بولو اسی کی ہاں ایت زندہ آباد. اب آئیے بات کو آگے چلاتا ہوں. میں واللہ ارشد صاحب کی نام ہے اس مبارک ابراہیم صاحب، مولانا ابراہیم حافظہ اللہ، میں گاڑی میں نا اپنے ذہن کے اندر ترتیب لگا رہا تھا. آج میں 2 گھنٹے تو کٹ تقریر نہیں کرنی، لیکن آپ نے لگایا مجھے اس وقت ہے جب گھڑی کے 12 بج رہے ہیں اور یہ فیصلہ آبادی ہیں ان کے بھی 12 بج رہے ہیں. وہ تیری خیر.
اور بیٹھ جا بیٹھ جا. اچھا جی حضرات، بڑی معذرت کے ساتھ میں اسحاق جال والے جو بزرگ ہیں ان کے منہج پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں جتنی باتیں کروں گا اللہ کی توفیق سے رب کے قرآن سے کروں گا یا مصطفیٰ کے فرمان سے کروں گا. میں ان کے بارے میں اگر خفیف الفاظ بھی استعمال کروں تو ان کی کوئی تقریر بھی واقع کے مطابق نہیں ہے، خلاف حقیقت باتیں ہیں ان کے اندر. اور آپ کو پتا ہے میں مناظر ہوں. مناظر بندے کی خوبی ہے کہ وہ حق چڑھ کر بیان کرتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ حق کو تسلیم کرتا ہے. جڑا بندہ چڑھے ممبر دے اتے حق نہ بیان کر سکے، حق تسلیم نہ کر سکے، وہ ماں دی چولی دے وچ جا کے بیٹھ جو نبی دے ممبر تے نہ آوے کدی بھی. اب بات کو سمجھ لیں. آپ میں کئی لوگ ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے ہیں، وہ بھی گمراہ شخص ہے، اس کے اندر بھی افراط و تفریط ہے. اہل سنہ والجماع کا منہج اتنا پیارا ہے، اللہ کی قسم ہے میں ابھی یہاں پر بیٹھے ابھی کے ابھی حسنین کریمین کے فضائل پر 80 احادیث سنا سکتا ہوں. جاؤ فیصل آباد دا کوئی مولوی اٹھا کے لے وہ ایتھے مقابلے تے بیٹھ جی 80 حدیثاں سنائے، میں 80,000 روپیہ نو بطور انعام دیاں گا. موضوع الگ ہے، بات شہادت حسین پر ہونی ہے. اب آئیے بات کو سمجھیں. پہلی بات، صحابہ کرام کا انتخاب نبی کے لیے کس نے کیا ہے؟ اور بولو یار. صحابہ کا انتخاب نبی علیہ السلام کے لیے کس نے کیا ہے؟ یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے. میں نے دونوں باتیں ساتھ لے کر کے چلنی ہیں. اہل تشیع کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بدر میں بنو امیہ کے بڑوں کی کھوپڑیاں اڑائی گئیں تو یزید نے حسین کو شہید کر کے کربلا میں اپنے بڑوں کا بدلہ لیا ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. یہ بناوٹی غلط باتیں ہیں. حقائق کیا ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف صحابیت میں ہمیں اسی طرح پیارے ہیں، شرف صحابیت میں جس طرح حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی پیارے ہیں. یہ بات یاد رکھنا. اور اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو اتنی دعائیں نہیں دی جتنی دعائیں حضرت معاویہ کو دی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام کے اندر ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کے خاص الخاص اور قریب سے قریب افراد تھے. ان کے اندر صاحب الوسادۃ والنعلین، نبی علیہ السلام کے مبارک جوتے اٹھانے والے، آپ کا تکیہ اور بستر اٹھانے والے، آپ کو وضو کروانے والے، طہارت کا لوٹا، وضو کا پانی پکڑنے والے. ان خدام کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب بھی کسی خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ امت میں ہوا ہے، تو آپ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا بیٹا جو ہے وہ ولی عہد مقرر کر دیں تاکہ امت کسی مزید آزمائش اور فتنے میں نہ پڑے. اب یہاں روافضہ نے بڑی کہانیاں بنائیں یزید کے کریکٹر کردار کے بارے میں. یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر یہ واحد فرقہ ہے اہل تشیع کا کہ جن کا جو مرکزی عقیدہ ہے، جس عقیدہ کی وجہ سے یہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اس عقیدہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک نقطہ تک بھی موجود نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام برحق، امام اول ہے، 12 امام ہے اور مولا علی پہلے امام ہے، اور نعوذ باللہ ابو بکر، عمر اور عثمان غاصب اور ظالم ہے. اہل تشیع پاکستان کے اندر مختلف ان کے مکاتب فکر ہیں. بعض مولا علی کو الہ کہتے ہیں کہ مولا علی اللہ ہے، نعوذ باللہ. غزل انفر عباس تونسوی، یوٹیوب پر آپ اس کی تقریریں سن سکتے ہیں.
عجیب و غریب ان کی خرافات ہے، اور ان کی اس گفتگو کے ماخذ کوئی سندوں والی کتابیں نہیں ہیں، قرآن مجید نہیں ہے۔ آواز آندی ہے، کتھوں آندی ہے پتہ ہی کوئی نہیں، آواز آندی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری جو ہے، 4 صحابہ کرام نے اس سے اختلاف کیا۔ کتنے صحابہ کرام نے؟ 4۔ اور ان کی یہ تقرری نیک نیتی پر مبنی تھی، ایسی زبانیں اور ایسی کلمے جو حضرت معاویہ کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تو گواہ ہے، عمر صدیق، مولانا ابراہیم، مولانا بلال مدنی، میری جماعت، یہ مسجد، ہم اس سے بری ہیں۔ ایسی کلمے اور ایسی زبانیں جو حضرت معاویہ پر تان کرتی ہیں، یزید کی تقرری کے بارے میں بھی کرتی ہیں، ہم اس سے بری ہیں۔ 4 صحابہ کرام نے اختلاف کیا، جن میں پہلے صحابی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اختلاف صحیح بخاری میں۔ دوسرے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے جو صحابی ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزید کی بیعت تو کئی صحابہ کرام نے کی ہے، اگر 4 نے اختلاف کیا تو کئی نے کی ہے۔ اب جن صحابہ کرام نے بیعت کی، انہوں نے اس تعویل کے ساتھ کی کہ یہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے، حاکم قوت والا ہے، اگر اس سے اختلاف کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اور جنہوں نے نہیں کی، انہوں نے یہ تعویل اختیار کی، الفاظ ہیں باقاعدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اگر تو برا ہوگا تو صبر کریں گے، اگر کیا ہوگا؟ برا ہوگا تو صبر کریں گے، اور اگر اچھا ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں تو یہ ایسا نظام نہیں تھا، میرے باپ عبد الرحمن ان کا نام تھا، میرے باپ عبد الرحمن کے باپ ابو بکر نے تو اپنے بیٹے کو نہیں نامزد کیا۔ تو ان کی تعویل یہ تھی کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے اپنے بیٹوں کو نہیں نامزد کیا، لہٰذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے، باقی 3 صحابہ کرام۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں جا کر حکومت قائم کر لی۔ جب یزید تخت نشین ہوا 60 ہجری کے اندر، حضرت معاویہ فوت ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ نے 40 سال حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ اور روئے زمین پر 2 طبقے حضرت معاویہ کے دشمن ہیں، ایک یہودی حضرت معاویہ کے خلاف انگلش میں اور عربی میں جتنی کتابیں چھپتی ہیں ان کو شائع کرنے والے یہودی ہیں، اور دوسرے اہل تشیع۔ انصاب الاشراف جو سمانی کی ہے، بلازری کی جو ہے، یہ بھی اسرائیل سے شائع ہوئی ہے، جس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی ساری روایتیں صحیح سند کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ عام لوگوں کو نہیں پتا، وہ پڑھتے ہیں پھر فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو محقق علماء ہیں، جو غوطہ لگانے والے ہیں، سمندر کی تہہ میں جانے والے ہیں، کس نے چھاپی، کہاں سے چھپی، کون تحقیق کرنے والا ہے، کہاں سے مخطوطہ آیا، اللہ کی توفیق سے وہ پتہ چلا لیتے ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی مکہ میں۔ تو جب یزید تخت نشین ہوا، مسلمانوں کی 2 حکومتیں تھیں، ایک مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، اور ایک دمشق میں کس کی حکومت تھی؟ یزید کی۔ ایک بات، اب یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض مولوی یزید کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، مولوی ہے، اس نے مجھے خود بات سنائی، کہتے ہیں میں نے بھی کتابیں بڑی پڑھی، فیض علم صدیقی کی، محمود عباسی کی، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ظلم کا خوب بدلہ لے، بڑی گستاخیاں کی ہیں ان ظالموں نے اہل بیت کی۔ کہتا میں کمیٹی کر گیا تے جڑا سیکٹری بیٹھا سی نا، میں نے آکھیا میں نے اللہ نے بچہ دیتا ہے تے نہ لکھ،
انہیں آخیا کی نا یزید، انہیں آخیا یار مذاق نہ کر، انہیں آخیا نہیں یزید، انہیں آخیا یار مذاق نہ کر، نہیں میں سچی مچی، انہیں پشوری جتی پائی سی، لا کے انہیں 8-10 پھیریاں تاڑ تاڑ جیسے نے ماریاں نا، انہیں آخیا تیرے بچے کا نام محمد علی میں رکھ دیتا ہے۔ خود اس نے مجھے یہ بات سنائی، خود۔ یزید جو ہے یہ صحابہ کرام کا نام بھی ہے۔ ایک بات سن لو، اور اگر اہل تشیع میں سے دوست بیٹھے ہیں، بعض چہرے بتا رہے ہیں کہ شہادت حسین کی محبت میں وہ کشا کشا یہاں پر آئے ہیں، جو شہدائے کربلا ہیں، کربلا کے شہید ہیں، کربلا کے جو سپاہی ہیں جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی 3 سپاہیوں کے نام یزید ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بڑے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان، یہ پہلے صحابی بنے، یہ پہلے صحابی بنے تھے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے، سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ اور پھر حضرت ابو سفیان اور پھر خاندان کے دوسرے لوگ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان جو صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان کے بیٹے، ہندہ کے بھائی، معاویہ کے بڑے بھائی، ان کو دمشق کا گورنر بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ حضرت عمر نے۔ اور یہ یزید صحابی ہے، یہ یزید کیا ہے؟ بڑے سارے تابعین کا نام ہے با یزید، بڑے اولیاء کا نام ہے یزید۔ اب یزید جو ہے وہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ ایسا جائز عمل جس کی بری شہرت ہو جائے، ایسا جائز عمل جس کی بری شہرت ہو جائے، ایسا جائز عمل جس کی بری شہرت ہو جائے، تو وہاں پر کبار علماء کا فتویٰ ہے کہ فتنے کے خدشے کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا، فتنے کے خدشے کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیے، اکے تے نہیں، تھکے تے نہیں، آندے تے بھائی بس کر دینے، میں بڑی ٹھیک ہے جی، میں آپ ہی چیک کر لینا۔ ہاں بھائی بھابی ہو دسو روز کنیاں نمازاں چچی آمین آندے ہو؟ آوے لو پنجان بھی بیٹھے۔ توجہ کے ساتھ، اب میں نے بات کیا کی ہے؟ صحابہ کرام کا انتخاب اللہ کے نبی کے لیے کس نے کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، میں شیعہ سے پوچھتا ہوں نہیں مانتے ہو؟ نہیں اسی تے ماننے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے، آؤ، نہ بخاری کھلے نہ کافی کھلے، نہ ہگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا، قرآن کھولنے ہیں تے مسئلے حل کری ہونے ہیں۔ کیوں بھئی قرآن سنن دا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صحابہ کا انتخاب نبی کے لیے کس نے کیا ہے؟ پھر بولو کس نے کیا ہے؟ اور اہل بیت کا انتخاب نبی کے لیے کس نے کیا ہے؟ دوویں پاسے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزأن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قرآن
قرآن کہتا ہے نبی کے یاروں کا انتخاب بھی رب نے کیا ہے، اور اہل بیت کا انتخاب بھی کس نے کیا ہے؟ نشان نبی اہل بیت ہے۔ اور دسو جڑاں تو بغیر درخت ہو سکتا ہے؟ ماما تو بغیر اولاد ہو سکتی ہے؟ خدیجہ تو بغیر سیدہ فاطمہ ہو سکتی نہیں۔ قرآن نے دس دیتا ماما بھی اہل بیت نے، قرآن نے کی دس دیتا ماما بھی اہل بیت نے۔ اب حدیث نے کیا بتایا ہے؟ حضرات صحیح مسلم میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مصطفیٰ کی چادر ہے، اندر سیدہ فاطمہ ہے، مولا علی ہے، حسن و حسین ہے۔ فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ محمد کے گھر والے ہیں۔ یہ کون ہے محمد کے؟ اور بولو کون ہے؟ نبی پاک کے، آمنہ کے لال کے گھر والے۔ اب آ جاؤ صحابہ کرام۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سپیکر سادہ، مولوی بھی سادہ تے سپیکر بھی سادہ، یہ کو ختم کر دے یار۔ جڑا سادہ قرآن ہے نا وہ دا زیادہ چاسا ہوتا ہے۔ اچھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ یہ کون ہے؟ اور بولو کون ہے؟ اس ہے تو مراد کوئی دوجہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ہونے کیا ہے تو ہو رہے۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ کون مراد ہے؟ اہل بیت۔ کون مراد ہے؟ پھر بولو کون مراد ہے؟ ادھر اہل بیت مراد ہے۔ اہل بیت کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ نبی پاک کی بیویوں کا انتخاب نبی پاک کے لیے کس نے کیا ہے؟ سورۃ احزاب ہے، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن۔ حضرات شیعہ عالم کا ترجمہ پڑھ لو، سورۃ احزاب میں رب فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم آپ کی بیویوں کا انتخاب رب نے کیا ہے، آپ اپنی مرضیوں سے اپنی بیویوں کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ سونے تینوں رب نال مشورہ کرنا پڑے گا۔ اہل بیت کا انتخاب نبی کے لیے کس نے کیا ہے؟ اے گل میں پکان دیاں بار بار، کیوں میں تینوں اگلی جگہ تے لے کے جانا ہے جتھے مولوی جاندے ہیں بھی ڈر دے۔ اہل بیت کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ پھر بولو کس نے کیا ہے؟ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ نبیوں کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ ایتھے ہون ذرا ٹھہرے آ جائے، میں نبیاں دا لفظ بولے ہے، صحابہ دا نہیں۔ رسولاں دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ میں اہل بیت دا لفظ نہیں جے بولیا، میں قرآن و باہر نہیں چلا۔ صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے، اہل بیت کا انتخاب بھی کس نے کیا ہے؟ قرآن دیاں پکیاں ایتاں نے، پکیاں ترجمے وچ بھی واہ فا دا فرق نہیں، تے کافی بھی نہیں تے بخاری بھی نہیں، پکیاں ٹھیٹ ایتاں جے۔ ہون اسی آ جائیے اس تو اوتا، صحابہ کرام تے اہل بیت تو اتے درجہ کنہ دا ہے؟ نبیاں تے رسولاں دا۔ نبی رسول نے تے پھر صحابہ کرام نے، اہل بیت نے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی پاک آپ تو بعد شان اما عائشہ دا، اما حفصہ دا، اما ماریہ دا، اما جویریہ دا، آپ تو بعد شان فاطمہ تو بضعۃ منی دا، آپ تو بعد شان مولا علی دا، پیارے صدیق دا، پیارے عثمان تے پیارے فاروق دا، آپ تو بعد شان ہے نا۔ حضرات
یہ جڑے صحابہ کرام نے اہل بیت نے یہ اللہ دے نبیاں دے وچوں ساڈا عقیدہ ہے کسی ایک نبی دی شان دا بھی مقابلہ کر سکتے نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہن گل تانوں کی سمجھان لگا، اہل بیت تے صحابہ کرام دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے تے انہاں تو اتلا جڑا درجہ ہے نبیاں رسولاں دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ بولو کنے کیتا ہے؟ قرآن مجید فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی ان انذروا انہ لا الہ الا انا۔ بادشاہ کہتا ہے سارے نبیوں رسولوں کا انتخاب میں کرتا ہوں۔ کوئی اپنی مرضی نہ نبی رسول بن سکتا ہے؟ کوئی بندہ کسی نے نبی رسول بنا سکتا ہے؟ نبی رسول کون بناتا ہے؟ اللہ۔ نبی رسول کون بناتا ہے؟ ہن ذرا میرے نال رہنا جے، قرآن پڑھنا لگا جے تقریر میں تو کرا دیں نا 9 بجے، میں انشاءاللہ تمہیں 50 پکیاں ایتاں سنا کے جانیاں سن۔ چلو انشاءاللہ جنیاں آ گئی ہیں، میں ان ٹورن لگا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ یقین جانو جس تقریر وچ میں قرآن نہ پڑھا مینوں آپ ہی چس نہیں آتا۔ اے اردو دیاں گلاں تے خطیب ادھر ادھر جوڑ لیندے نا، آواز آندی ہے تے فلانا آندا ہے تے او آندا ہے۔ مزہ تے ادو آوے جس نے بندہ عربی حدیثاں پڑھے، قرآن دی آیتاں پڑھے۔ ہن سنو میرے نال، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اوہ آمدہ جے کہ نہیں آمدہ؟ پھر پڑھو میرے نال مٹھا مٹھا۔ سبحان اللہ والا میں مولوی نہیں میرے پترا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ نے نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دی ہے، پر مجھے اور تجھے اختیار نہیں ہے کسی نبی کی توہین کرنے کا۔ اللہ نے بعض نبیوں نے بعضاں تے فضیلت دیتی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ لڑائی ہو گئی دو بندیاں چ، ایک مسلمان ایک یہودی ہے۔ یہودی نے کہا ان اللہ اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، سارے تو ود کے شان موسیٰ دیے۔ مسلمان نے ماریا تماچا، انہیں کہا سارے تو ود کے شان مصطفیٰ دیے۔ جھگڑا آ گیا، گل تے ٹھیک سی، جھگڑا آ گیا نا مصطفیٰ علیہ السلام دے کول۔ فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، او ایمان والو مجھے کسی نبی پر ایسے فضیلت نہیں دینی کہ نبی کی توہین ہو جائے۔ منو کسی نبی دے ہوتے ایمیں دی فضیلت نہیں دینی کہ پیارے نبی دی کی ہو جائے، توہین ہو جائے۔ کیوں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ میں مثال دینا، محکمہ پولیس ہے نا، کانسٹیبل سنتری بھی ہودا حصہ وے تے آئی جی بھی ہودا حصہ وے۔ حضرات اسی طرح ناموس نبوت اور رسالت، آدم علیہ السلام بھی اس کا حصہ ہے اور سید الانبیاء بھی اس کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہن میں قرآن چوں مثالاں دین لگا بڑیاں بڑیاں پاریاں، گریڈ اسٹیشن اٹھ جانا ہے قرآن دی آیتاں پڑھ کے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو کی کیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آدم کو کہا اس درخت کے قریب جانا، ترجمہ غلط تے نہیں،
ترجمہ غلط تے نہیں کیوں جی ساجد صاحب ویکھو نا ہی بڑا پیارا ساجد حسین ترجمہ غلط تے نہیں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ پھر دسو بابا جی نے دانا کھادا کہ نہیں کھادا کھادا کہ نہیں کھادا بولو یار بابا اللہ نے آکھیا جانا بابا جی نے علیہ السلام دانا کھا لیا دانا کھا لیا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین معافی منگی کہ نہیں کیا میں تے تسی حضرت آدم نو گناہ گار کہہ سکنے ہیں اللہ اللہ کہہ سکنے ہیں پھر ایک کاری سوچ لو کہہ سکنے ہیں کیوں نہیں لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر کیوں نہیں کہہ سکتے آدم علیہ السلام دا انتخاب کنے کیتا ہے بھئی پتہ چلیا جیدہ انتخاب اللہ کرے او دی تو ہندی اجازت چلو قرآن چو تو ایک مثال اور دے دینا ہون تو گل سمجھ ڈاؤن لگی ہے آئی جے کہ نہیں جی آئیے نا ازیاں نے شاہ جی نہ کھولنے بخاری نہ کافی آ جاؤ میں بھی نہیں زور پاندہ بھئی تسی قرآن نہیں ماندے میں نہ ماندے ہو آ جاؤ آؤ وچ قرآن رکھنے ہیں تے فیصلے کرنے ہیں بھائی جنہ دا انتخاب اللہ کرے اونا دی توہین دی اجازت دو بندے لڑ پینے کنے بندے ایک نے آواز دیتی موسیٰ علیہ السلام نو جنہوں تونی پہندی سی پہی جنہوں تونی انہیں کہا حضرت موسیٰ نو آواز دیتی بچایا جائے موسیٰ منو بچایا جائے سب کہو علیہ السلام قرآن کی اندر فَوَقَضَهُ مُوسَى فَقَضَى حضرت موسیٰ نے موقع ماریا مارن آلے نو کی ماریا وہ موقع موسیٰ پیغمبر دا بجا بندہ پار ہو گیا بندہ کی ہو گیا دسو ایماندار نال تسی موسیٰ نو قاتل کہہ سکتے ہو نعوذ باللہ کہہ سکتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے بندہ ماریا کہ نہیں ماریا فَوَقَضَهُ مُوسَى فَقَضَى موسیٰ کے موقع سے بندہ مر گیا پر توہین کی اجازت کیوں نہیں ہے انتخاب کس نے کیا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر شاہ جی اسی مننے ہیں صحابہ دے کولو غلطیاں ہوئیاں نے صحابہ دے کولو غلطیاں او بولو یار بول دے نہیں انہاں دے کولو گناہ بھی پر اسی انہاں دی توہین کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کہ صحابہ دا انتخاب کنے کیتا ہے انہاں آ جاؤ قرآن سنانا باہر جانا باہر نہیں جانا بخاری کھول لینی ایسا لا تسبوا والی حدیث نہیں پڑھنی آئے ترے نا قرآن دے بچی آ جاؤ نبینا ہے کون ہے بولو یار نبینا ہے کافرہ نے آکھیا اساں تہاڈے نال میٹنگ کرنی ہے وچ کوئی تہاڈا صحابی نہ آوے تے مصطفیٰ علیہ السلام تانوں پتہ ہے آپ نو بڑا تما سی کہ دنیا کیویں مسلمان ہو جائے اللہ نے قرآن چاکھیا نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم پڑھو ذرا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ تے کرما لینو آ کے بھائی تساں نہیں ہونا تساں میں علی شروع ہون لگا جے کئیاں بندیاں تے میں غصہ انج بھی کاٹنا تقریر میں کرنا تو انہوں پتہ ہے 35-40 منٹ دی
تے اج میں غصہ مولانا ابراہیم تے کٹنا ہے نا، میں لیٹ لایا نا، ہن میں اپنی مرضی نال چھڈنا ہے۔ اسحاق ریاض صاحب نے ضرور معافی دے، اج میں غصہ انہاں تے اپنا کٹنا ہے، اپنی مرضی نال تقریر چھڈ کے۔ اچھا 1 بجے چھڈاں کہ پہلا چھڈ دیں؟ چلو یہ گلاں ہالے تمید دیاں میں کرنا پیا، میں تم جدھر کھڑنا ہے ساریاں گلاں سمجھا کے کھڑنا ہے، ادھر ساریاں سمجھا کے۔ حضرات اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، نبینا سے آبی ہے ڈنگوری ٹیک دا سوٹی، ڈنگوری ٹیک نبینا۔ نبی پاک دی اس مجلس دے وچ پہنچ گیا، نبی پاک دی اس مجلس دے لے وہ جڑے مرضی آل اللہ مقامہ نو لے وہ، بڑے تو بڑے مجتہد نو لے وہ، جدروں مرضی پھڑ لیو۔ حضرات مینوں یہ دسو پوری کائنات بھی مصطفیٰ دے قدمہ دی برابری کر سکتی ہے؟ بالکل۔ مصطفیٰ دی پیشانی کی ہے؟ پیشانی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ میں نہ رب دا پیار ویکھو مصطفیٰ نال، زبان تے الفاظ آن دی بھی لوڑ نہیں، اللہ نے مصطفیٰ مینوں اتھوں ہی پتہ چل گیا ہے۔ اے پیشانی قد نرا تقلب وجہ کا۔ ان عبداللہ بن ام مکتوم نام نبینا سے آبی ہے، اے آیا ہے ساجد صاحب گل جڑی نا بڑی سمجھن والی ہے۔ جس لئے یہ پہنچے نے اے صحابی عام صحابی ہے، یہ دے بارے کوئی ایت حدیث نہیں ہے، بعض صحابہ نے جنہاں دے فضائل وچ ایتاں حدیثاں عام صحابی ہے۔ تے جس لئے آئے تے کی ہویا سی؟ اللہ ذرا غور کرے آج، جس لئے صحابی آئے سن تے نبی پاک دی مبارک پیشانی تے جبین تے متھے تے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ایس مبارک متھے تے تیوڑی پہ گئی سی، مبارک توڑی مبارک پہ گئی سی کہ نہیں پئی؟ ہن اے تیوڑی پئی ہے مصطفیٰ دے چہرے تے، کہ جس چہرے تے پوری کائنات قربان ہے۔ تو اللہ نے کی آکھیا ہے ابس وتولا ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى کلا یہ مطلب کی ہے پنجابی بچ؟ سونیا مینوں تیرے متھے تے تیوڑی تیرے صحابی آستے وارا کھاندی کلا۔ او شاہ جی رب نو پیغمبر دے چہرے تے تیوڑی وارا نہیں کھاندی تے سنی نو گندی زبان وارا، بے سیدھی گال ہے، عام صحابی ہے۔ اور یہ علی اور آل علی اور اہل بیت، یہ تو شان ہے، شان کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے اذکرکم، اور میں تجھے رب کا ڈراوا دے رہا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں کہ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اہل بیت ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اہل بیت۔ کئی ساڑے پڑھان دے کافر شیعہ کافر، میں نہ تہاڈی بڑی مہربانی، انہاں نہ پیار کرو۔ جنی چھیتی یہ بندے ٹھیک ہوندے نے، میں دنیا چ کوئی مخلوق ایڈی چھیتی ٹھیک ہوندیا نہیں ویکھی۔ ساڑی مسجد وچ نا الیکٹریشن لگا، کڑا شڑا پایا، میں کہ یار عصر دی نماز پڑھ لئیے، آندھا میں ظہران پڑھ لئیے، ظہرین میں پڑھ لئیے،
تمہیں پتہ ہے میں انہاں لوگوں نے پیار کرنے والا ہوں. تبلیغی جماعت والے ساتھی آ گئے ساری مسجد چ, انہاں نے ڈک کے بائے مینوں فون کیتا آپ سب جماعت والے آئے نے. میں کہا میں تے انہاں دے مگر مگر لگا پھرنا ہے. آ گئے نے, اللہ دا شکر ادا کرو ساڈے بھرا نے. میں کہا بھئی ایک ٹائم درس تسی دئیے, وہ ایک ٹائم درس میں دئی آواں. وہ دوجے دن انہاں اپنے بستر بستر بننے. میں کہا کدھر چلے ہو یار, روٹی اسی دینے ہیں, پانی ساڈا, رہو آرام نال مہینہ پورا رہو. آندے نے مولوی صاحب اسی تبلیغ کرن آئے, اسی سنن تے نہیں آئے, اسی تے کرن آئے ہیں, تو پھر ساڈے تے ہی لئی دئی ہونا ہے. میں کہا یار ایک ٹائم تو ہی درس دیا جے, میں سامنے بیٹھ کے سناں گا. حالاں مولوی واسطے سب تو اوکھا کام ہے کہ دا درس سننا. ایسے ہی میں کہا پتر او تو سنی ہو جانا ہے, الدیس ہو جانا ہے تو. آندا جی توبہ استغفر اللہ جی, توبہ توبہ جی. لوگ کی آندے نے تیرے منہ چ بابی ہوئے, مینوں اے بابی کرن لگے ہو. میں کہا اچھا یار ساریاں گلاں چھڈ, مینوں نہ مولا علی دے بچیاں کنے بچے سن تے انہاں دے نام کی سن, کنے بچے سن تے انہاں دے نام کی سن, مینوں اس سوال دا جواب لیا دے. آندا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ سوال دا جواب لین ٹریا 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 6 مہینے ہو گئے. کنے مہینے ہو گئے؟ دس ہی کوئی نہ, سرا ہی نہ پڑھائے, کوئی گنتی دے چھڑے, دو چوں دے نام دس چھڑے, حسن حسین محسن محمد, اگر ٹرے ہی نہ ٹرے ہی نہ. میں ادو بھی سوکھا سوال تو ہم دے چھڑنا, سانو لڑن دی لوڑ ہی نہیں. شاہ جی نو پوچھو, شاہ جی ماتمی انہوں پوچھو یار علی اصغر, علی اصغر, علی اصغر دی ڈولی تے علی اکبر دی مہندی, انجی گل ہے نا کہ کوئی غلط غلط نہیں میں کیتی. علی اصغر دی ڈولی تے علی اکبر دی مہندی, ساڑھے ملے بھی رولا پہ گیا کٹنی ہے. میں کہا کٹ لو پر شرط کے, شرط ایک شرط کٹ لو, شرط کے علی اصغر دا نا دس دیو, علی اکبر دا نا دس دیو, ایک ہی شرط ہے. انہاں دے نا دس دیو تے ڈولی بھی کٹ لو تے مہندی بھی کٹ لو, سانو کوئی اعتراض نہیں. تو یہ سن کے حیران ہو گے. علی اصغر دا نام عمر بن حسین ہے, عمر بن حسین ہے. تے علی اکبر دا نام کی ہے ابو بکر بن حسین. عمر بن حسین تے ابو بکر بن حسین. تے 72 شہداء کربلا, 3 سپاہیاں دے نام ابو بکر بن علی, ابو بکر بن علی بن ابی طالب, ابو بکر بن علی, ابو بکر بن حسن, ابو بکر بن حسین. اگلے 3 سپاہیاں دے نام پھر عمر بن علی, عمر بن بولو, عمر بن حسن, عمر بن حسین. لو جی اے حوالہ غلط ہوئے, اللہ دی قسم میں موت تک ممبر تے چڑھنا چھڑ دے. حضرات یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں. اگر چاہتے ہو نا اتفاق اتحاد, آؤ. تم کہتے ہو تاریخی حقائق, راوی کون ہے؟ ابو مخنف لوط جیسے کذاب راوی, کہ جن کو اہل تشیع بھی کہتے ہیں جھوٹا آدمی, جھوٹے آدمی, ان کی بنائی ہوئی جو تاریخ ہے, تاریخ کربلا. اور اسی طرح کئی کذاب اہل سنہ کے اندر ہے, واقدی جیسے کذاب. اگر اس امت کو ترقی کی راہ پر چلانا چاہتے ہو تو جھوٹے کذاب راویوں کا دامن چھوڑنا پڑے. آؤ قرآن کی طرف, بخاری مسلم کی طرف, جو مضبوط کتابیں ہیں. اب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی فضیلت ہے. سیدہ فاطمہ کی, اور بول دیں رضی اللہ تعالی, سلام اللہ علیہ کہن دے وچ بھی سانو کوئی اعتراض ہے؟ بولو کوئی اعتراض ہے؟ فاطمہ تم بذات منی من ابغضها فقد ابغضنی. ذرا دھیان کریا جی. ہون علی کے گھر کا جو شان ہے پورے صحابہ کے اندر کسی اور گھر کا
جویں اسی آنے نا حضرت ابو بکر دیاں چار لڑیاں صحابہ نے، والدین بھی، میاں بیوی بھی، اولاد بھی تے اگے نواسے تے نواسیاں بھی، عبداللہ بن زبیر۔ حضرات نبی کی پوری جماعت کے اندر یہ واحد گھرانہ ہے، یہ واحد گھرانہ۔ بیوی ہے تو بیوی فضیلت والی ہے، بیوی ہے بیٹی نبی کی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کس کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مولا علی، آپ ان کی فضیلت سن چکے ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا میرا تعلق ایسے ہے جیسے موسیٰ ہارون کا تعلق ہے، لیکن سونیا میرے تو بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا، میرے تو بعد کسی نے نبوت مل سکتی نہیں۔ اب مولا علی بھی فضیلت والے، ان کی زوجہ بھی فضیلت والی۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے پتر بھی فضیلت والے۔ یہ شان اور یہ مقام جو ہے تمام صحابہ کرام میں کسی اور کا نہیں ہے، یہ انہی کا شان ہے، اللہ نے ان کو یہ شان عطا کیا ہے۔ اب آئیے، جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، ایسے ہی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور پتر بہ جاؤ بچیا، چل جا خوش ہو کے جا، انہیں اتھوں اٹھنا ہے تے انج نو جانا ہے، انہیں اتھوں اٹھنا ہے تے انج نو جانا ہے، بچے نے۔ توجہ ہے بھائی، توجہ ہے۔ اب آئیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد اسلامی ریاست کو بچایا ہے، اور پھر اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حسن سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خلیفہ بنایا ہے۔ جب خلیفہ بنایا ہے تو صلح کے لیے بیٹھے، کن کے ساتھ؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب جو تاج مولا علی نے حضرت حسن کو پہنائے، حضرت حسن نے وہی تاج حضرت معاویہ کے سر پہ رکھا ہے۔ اہل سنہ اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ کبھی غور کریں، اے حسین حسین کر دے نے، حسن حسن کیوں نہیں کر دے؟ اور کبھی غور کریں، کہتے ہیں کہ ہم محرم میں سفر میں شادیاں نہیں کرتے، یہ ماتم کے مہینے ہیں، حضرت حسین شہید ہوئے۔ میں کہتا ہوں حضرت حسین کا شان زیادہ ہے یا حضرت علی کا؟ بولو بھائی، حضرت علی شہید ہوئے شادیاں کرتے ہیں، حضرت علی کا شان زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کا؟ سب سے زیادہ شان اللہ کے نبی کا ہے۔ آپ ربیع الاول میں شہید ہوئے ہیں، زہر دیا گیا اللہ کے نبی کو۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی شہید ہے، آپ کو زہر دیا گیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کی کاٹ ابھی محسوس کر رہا ہوں اپنی رگوں میں۔ تو اللہ کے نبی دنیا سے گئے، سب سے زیادہ شادیاں ربیع الاول میں ہوتی ہیں۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ محبت کی بنیاد پر نہیں، اس محبت کے پیچھے ایک سازش ہے، وہ سازش یہ فرق بتا رہا ہے، یہ صبح بتا رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ اب ہوا کیا ہے؟ آئیے، جیسے جہاں میں نے ابتدا میں گفتگو چھوڑی، اب وہاں یہ پوری میں نے تمہید باندھی ہے، اس لیے کہ کسی بندے کے دماغ میں یہ کیڑا نہ آئے اے ظلم تے نعوذ باللہ پھر حضرت معاویہ نے کیتا۔ عالم الغیب کون ہے؟ آنے والے دنوں کا، زمانے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور جو کبھی کام سرزد ہوئے ہیں، کبھی کام سرزد ہوئے ہیں، میں پہلی بات جو کہنے لگا ہوں، کبھی جو برے کام سرزد ہوئے ہیں یہ یزید کے دور میں سرزد ہوئے ہیں، حضرت معاویہ کے دور میں نہیں، یزید کے دور میں، یزید کے دور میں۔ اب آئیے کون کون سے کبھی کام سرزد ہوئے ہیں۔ شیعہ کا مذہب جو ہے
وہ واقعہ کربلا ہے، اسی پر ان کے پورے مذہب کی عمارت کھڑی ہے بیچاروں کی۔ لیکن آپ جو صحابہ کرام سے محبت جتاتے نظر آتے ہیں، یہاں پر آ کر میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو ڈنڈی مارتے، ڈنڈی نہیں بلکہ ڈنڈے مارتے۔ ذرا غور کیجئے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فتح الباری شرح نووی کی بات کر رہا ہوں، میں کسی طریق کی بات نہیں کر رہا، کسی کذاب کی بات نہیں کر رہا، اس بخاری کی بات کرتا ہوں جو کہتے ہو کہ ہمارے مسلک کا امتیاز ہے، بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری۔ اب 3 کبھی کام سرزد ہوئے۔ پہلا اہل بیت کا قتل۔ کس کا قتل؟ اور بولو کس کا قتل؟ کئی بندے آندے نے مولوی جی وکھاؤ کتھے یزید نے آکھیا حسین نو قتل کرو۔ گل کئی کر دینے کہ نہیں کر دے؟ بولو یار کر دینے۔ بہ جاؤ پترو بچیو بہ جاؤ۔ کئی بندے گل کر دینے وکھاؤ، انہیں تے شہادت تو بعد افسوس دا اظہار کیتا سی۔ میں انہوں نے سوال کیتا لال مسجد والے مولویاں نو کنے ماریا؟ کنے ماریا بھائی؟ بول دے نہیں۔ مشرف نے آپ بندوق پھڑ کے مارے تے جس لئے مر گئے تے مگروں کی آندھا پرویز منوں بڑا دکھ پہنچے ہے، منوں بڑا افسوس ہوئے ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، منہ جھوٹ بول دے حالات و واقعات جھوٹ بول دے، بولو یار حالات و واقعات جھوٹ بول دے، نہیں جھوٹ بول، منہ جھوٹ بول دے حالات و واقعات نہیں۔ ڈالر مہنگا ہویا ہے کون ذمہ دار ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے۔ روٹی مہنگی ہو گئی ہے کون ذمہ دار ہے؟ بول دے نہیں یار۔ تے نبی دا شہزادہ نبی دا پتر شہید کر دیتا ہے بے دردی دے نال، تے آندے نے جنتی کی آندے نے اور ظالمو تو انہوں کوئی پوچھن والا کوئی ڈکن والا نہیں۔ تیرے پیو دا سر لا کے اس محلے دا کی نا ہے؟ مہربان آباد۔ ایدیاں گلیاں دے وچ تیرے پیو دا سر لا کے تس تار کے انج کمایا جائے تے جشن منایا جائے، تیری کی کیفیت ہوئے گی؟ مصطفیٰ آپ دی مسکراہٹ، آپ دی محبت کہ سجدے چ پہنے اتے حسین بیٹھے تے مصطفیٰ سر چک دئی نہیں پہ، اور ایسا بیٹا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی رو رہے ہیں، ام سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ 24 کیرٹ دے سونے دی طرح کھری سند ہے۔ فرمایا ابھی فرشتہ آیا، ابھی فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ تیری امت تیرے بیٹے کو قتل کر دے گی۔ اللہ دے نبی رو رہے ہیں۔ تے کئی ایسے خبیث نے کی آندے نے جی اونا قتل کر کے نا امت دے ہوتے احسان کیتا ہے۔ کئی شیطان ایویں دے نے وہ آندے نے جے حسین 3 شرطہ پیش نہ کردہ تے حرام موت مرنا سی۔ میں نہ تیرا پیو نہ غلطی کردہ، نہ تو جمدہ تے نہ بکواس کردہ، اور ظالمہ مصطفیٰ اس کی شہادت پہ رو رہے ہیں اور تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور کراچی سے یہ کتابیں جو منکرین حدیث ہے نا، کراچی سے یہ کتابیں مفت لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں بغض ان کے دلوں میں آ جائے، اہل بیت کے بارے میں بغض ان کے دلوں میں آ جائے۔ اگر اہل بیت اور صحابہ تمہارے ہاتھوں سے چلے گئے بتاؤ دین بچے گا کیسے؟ اللہ کے نبی نے یہی تو بات کہی ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہے۔ کئی بندے پوچھتے ہیں حضرت حسین اتھے لین کی گئے سن؟ بات سمجھنے والی ہے۔ یزید جو ہے کوئی اتفاقی خلیفہ بادشاہ نہیں تھا، میں نے بتایا کتنی حکومتیں تھیں، بھول جاندے ہو نا؟ ایک عبداللہ بن زبیر کی اور دوسری یزید کی،
اب حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا جائز ہے جب قوت ہو. جب کیا ہو؟ قوت. جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، دھوکے سے اہل کوفہ نے کہا ہم آپ کے ساتھ آپ آئیں. حضرت حسین نے خروج کیا ہے یزید کے خلاف، خروج کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اس کی حکومت کو گرانے کے لیے خروج کیا ہے. خروج کیا کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت ہیں جو امر خلافت کے حقدار ہیں. خروج کیا ہے. اچھا کئی لوگ آندے نے اچھا جے خروج کیتا سی تے پھر شرطاں کیوں پیش کی تھیاں؟ پہلی بات یہ شرطوں والی بات بے سند ہے. البدایہ کے اندر بھی اور اسی طرح انصاب الاشراف اور کتابوں میں جہاں جہاں اس کی سند موجود ہے بے سند ہے. چلو جی مان لینے اس کو مان لیتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد یہ گورنر تھا کوفہ کا. کس کا گورنر تھا؟ بولو. کوفہ کا. حسین نے 3 شرطیں پیش کی. کتنی؟ پہلی شرط واپس جانے دو. پہلی شرط کیا ہے؟ واپس جانے دو. کیونکہ خروج کے لیے قوت چاہیے. جب قوت نہیں ہے تو خروج ختم. جب قوت نہیں ہے تو خروج ختم. تب 3 شرطیں پیش کی. پہلے خروج کی ہے. اہل کوفہ ان کی ہمدردی، ان کے وعدے، ان کی قسمیں، ان کے حلف، ان کی چٹھیاں، ان کے خط، ان کے قول و اقرار، جند جان وار دیاں گے. آندے نے جیسے لے حضرت نے نماز پڑھی نا تے نماز پڑھن تو بعد بندے پیچھے 10 رہ گئے سنا. 10,000 سے 10. 3 شرطیں پیش کی. پہلی بات ثابت نہیں ہے. چلو جی مان لینے ہیں. پہلی شرط واپس جانے دو. کتھے جان دیو؟ واپس مدینہ. دوسری شرط بارڈر پہ جانے دو کافروں سے لڑنے کے لیے. تیسری شرط یزید کے پاس جانے دو. اے جملے تو فٹافٹ محل بنا لیندے نے. ویکھو جی یزید چنگا بندہ سی نا تدے تے امام حسین آندے سن پہ مینوں یزید کول جان دے. کتنی کمزور بات ہے. کہاں سے تم نے نکال لیا یہ نتیجہ اور یہ مطلب؟ تمہاری پیش کردہ اس روایت جننے یزیدی نے نا اے 3 شرطاں تے آ کے نا اپنی چٹھی تے لال کتاب ٹھپ دیں گے. جاؤ عمر صدیق ایک گل تانوں کرن لگا ہے. جیڑا قرآن تے حدیث دا پختہ عالم ہے اللہ دی قسم ہے انہوں موت آ سکتی وہ یزیدی نہیں ہو سکتا. جیڑا قرآن حدیث دا پختہ عالم ہے وہ یزیدی نہیں ہو سکتا. کئی بندے نے صحابہ دیاں غلطیاں کڈی ہون گے. چلو جی خطیب لوگ نے سنت نو سمجھانا واسطے مثالاں دے لیندے نے. ایک پاسے نبی پاک دی سنت ہے صحابہ دیاں خطاواں دی مثالاں دے لیاں. حضرت عمر نے آج عمرے اکٹھے تے پابندی لا لئی. وڈے صحابہ دیاں غلطیاں کر دیں گے مولوی تے یزید دی واری کہن گے توبہ 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 جی او دی کوئی غلطی نو پکا جنتی پکا. میں کہتا ہوں 3 شرطوں والی بات ہے جھوٹ ثابت ہی نہیں ہے. جا ٹک لگا لے اسی پر. ٹک لگا لے اسی پر. اگر یہ بات ثابت کر دے دنیا کی کسی کتاب سے 24 کیرٹ کا سونا تول کر دینے کو تیار ہو. تے 3 شرطاں پیش کر کے ملا لال کتاب ٹھپ دیندا ہے. ٹھپ. میں نہ اگے پڑھ. اگے قاتل بے نقاب ہون لگے نے. بے نقاب قاتل ہون لگے نے. عبید اللہ بن زیاد نے 3 شرطوں کو رد کر کے حسین اور اہل بیت کا قتل کیا ہے. یہ اس کے آگے یہ بات لکھی ہے. اس کے آگے متصل اسی روایت کے اندر. دوسری روایت بھی نہیں ہے. اسی روایت کے اندر میں کہتا ہوں یہ روایت جو تو یزید کو بچانے کے لیے پیش کرتا ہے یہ روایت ہی یزید کو پھنسانے کے لیے کافی ہے. قاتل معلوم ہے. اور سب سے بڑا ظلم دیکھو
جب کہتے ہیں نا کہ یزید نے حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی تو اس نے پاٹے منہ دے نال کہن گے حضرت علی نے بھی عثمان دے قاتلاں نو سزا نہیں دیتی. جب یہ منہ سے بات نکالیں اسی وقت کہیں لا یبغضک الا منافق. حضرت علی کی واضح اور صریح توہین اور گستاخی ہے، تیرے سینے کے اندر ایمان نہیں ہے، نفاق ہے. حضرات بات سمجھے، حضرت عثمان کا کوئی قاتل نامزد نہیں ہے، کوئی قاتل معلوم نہیں ہے، کوئی قاتل نامزد نہیں ہے. ادھر قاتل معلوم ہے، قاتل معلوم ہے، اور مرنے تک عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے معزول بھی نہیں کیا، مرنے تک معزول نہیں کیا. ظالم و شرم نہیں آتی کہ جس کی شہادت میں مصطفیٰ آنسو بہائیں، جس کے فضائل پہ 80 حدیثیں ہوں، جس کے فضائل پر قرآن کی آیات ہوں، اس کے بارے میں، اس کے مخالفوں کے بارے میں ایسے تم جملے کہتے ہو کہ جس کے ساتھ ہمارے سینے، اہل ایمان کے سینے جل جاتے ہیں. تیری ماں نو ننگے سر، تیریاں بہناں تے تیاں نو پھر آیا جائے بازاراں دے وچ قیدی بنا کے، تینوں پھر محسوس ہوئے زینب بنت حسین دا درد کی ہے. اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ام سلمہ نے جب شہادت حسین کی خبر سنی بے ہوش ہو کے گر گئیں. یہ نبی علیہ السلام کی وہ واحد بیوی ہیں جو سب سے بعد میں فوت ہوئی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جب ہوش میں آئی فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے اور میں نے جنوں کو حسین کی شہادت پہ روتے دیکھا ہے. جن رونڈ ہے، جن رو رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے گر گئی. اور تو کہتا ہے. حضرات دوسرا کبھی کام، واقعہ حرہ اہل مدینہ صحابہ کرام کا قتل ہے. بے دردی سے نبی کے یاروں کو، تابعین کو، اہل ایمان کو، اہل مدینہ کو قتل کیا. اور حافظ ابن کثیر بڑے معتدل بندے ہیں، یہاں پر آ کے ان کے قلم نے بھی جوش کھایا. اور کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اہل مدینہ پر ظلم ڈھائے گا ان کو خوف دلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پانی کے اندر اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک کو پگھلاتا ہے. کہتے ہیں اس حدیث کا مصداق اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یزید کو دیکھ لے کہ اہل مدینہ پر جب ظلم کیا اللہ نے بھی اس کو دنیا سے ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا. اور تیسرا ہے صحیح بخاری کتاب الایمان. اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب الایمان. تیسرا جو جرم ہے اہل بیت کا قتل، اہل مدینہ کا قتل. اور اللہ کی قسم ہے آج تک جب سے اسلام محمد رسول اللہ دنیا میں آئے آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک مدینے کی بے حرمتی کسی ظالم سے ظالم نے ایسے نہیں کی جیسے یزید نے کی، آج تک نہیں کی. میں رب کے گھر میں بیٹھ کے وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا، میں خود بیٹیوں والا ہوں، میرا اس معاملے میں انتہائی دل کمزور ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. ہٹلر پیچھے رہ گیا بھائی، ہٹلر پیچھے رہ گیا، اس سے بھی بڑھ کر ظلم، اس سے بھی بڑھ کر ظلم. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ 60، یا اللہ مینوں 60ویں سال تک زندہ نہ رکھی، مینوں 60ویں سال تک. ہو جاؤ اس حدیث کی سند جا کے پرکھ کر کے دیکھ لو، سونے کی سند ہے، سونے کی طرح کھری سند ہے. یا اللہ 60واں سال مینوں نہ پائے. بخاری میں آتا ہے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے علم کے 2 برتن لیے، ایک پھیلا دیا دوسرا پھیلاؤں اشارہ کٹ جائے. ظالم بادشاہوں کے نام فلان بن فلان بن فلان بن فلان فلان بن فلان ہے، اور ان کو پتا تھا. کیوں کہا کہ یا اللہ 60 کی دہائی 60 کا سال نہ مجھے پائے؟ اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا. اور 60 ہجری میں یزید بادشاہ بنا ہے، 60 ہجری. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات 1 سال پہلے حضرت معاویہ کے دور میں ہو گئی ہے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریشی نا تجربہ کار حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگی. جاؤ دنیا کے اندر جتنے بھی شارعین ہیں
بڑی بڑی جو شروحات ہے سب کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد جو ہے وہ یزید بن معاویہ ہے. اہل مدینہ پر ظلم والی حدیث ہے، لکھا ہے یزید بن معاویہ. امت کی بربادی قریشی خلفاء کے ہاتھوں، لکھا ہے یزید بن معاویہ. لا تدرکنی سنۃ الستین، لکھا ہے یزید بن معاویہ. آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا. اور سن لو، اہل سنت کے اندر یزید کے بارے میں 3 باتیں ہیں، 3 باتیں. پہلی بات ہے کہ وہ علماء جو اس کی تکفیر کرتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں. علامہ آلوسی اور بھی کئی علماء اس طرف گئے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث کا تکفیر کے بارے میں ایک منہج ہے کہ تکفیر معین کا ایک ضابطہ ہے. حاکم وقت تکفیر کرے، اللہ رسول کسی کی تکفیر کرے، یا اجماع امت سے کسی کی تکفیر ہو، 73 مکاتب فکر اکٹھے ہو جائیں. جیسے قادیانی، ان کے کافر ہونے پر پوری امت جمع ہے. ان کو ریاست باولپور کی عدالت نے کافر کہا. پارلیمنٹ جو قانون ساز ادارہ ہے، انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا ہے. یہ نہیں کہ میں اٹھا دے، میں کہا بھائی تو کافر ہے، وہ اٹھے تھے آخر. اور بریلوی مکتبہ فکر میں یہ جو سوچ فکر ہے، یہ علامہ طاہر القادری جو ڈاکٹر ہیں، ان کی یہ سوچ فکر ہے کہ منہ کھول کے ہمیں نہیں کافر کہہ دینا چاہیے. پیر کرم شاہ صاحب، پیر نصیر الدین نصیر، یہ اس سوچ فکر کے حامل لوگ ہیں. حضرات، اہل سنت کا اجماع ہے، اجماع، سوائے غزالی صوفی کے. غزالی صوفی اس لیے وہ کہتے ہیں یزید پر لعن طعن نہ کرو. بعض لوگ ان کا صرف قول پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے شیطان کو بھی برا نہ کہو، انہوں نے اپنے علی دھیان کرو. ہاں، صوفی مزاج آدمی ہے، اس لیے ان کی اس قول کا اعتبار نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حلال و حرام میں مفتیہ اور اسی طرح جو شیوخ مشائخ ہیں، ان کے فتویٰ کی حیثیت ہے. اہل سنت کا اتفاق، اجماع ہے کہ یزید جو ہے وہ ظالم بادشاہ ہے، فاسق بادشاہ ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ظالم اور فاسق بادشاہ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی چپ رہے چپ، اہل سنہ میں چپ والا کسی کا منہج ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. صحابہ کرام کے دور سے لے کر مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ 1970 تک کوئی اہل حدیثاں دے وچ یزیدی سی نہیں، ہے ہی نہیں. کوئی ہمارے ائمہ علماء بر صغیر پاک و ہند کے نواب صدیق الحسن، مولانا میاں نذیر حسین محدث دہلوی، احمد حسن دہلوی، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، شمس الحق عظیم آبادی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، ہمارے اسلاف میں سے کوئی تھا ہی نہیں. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ تک. اس تو بعد ہویا کہ پھر آگئی سپاہ صحابہ. بڑی معذرت دنال، میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہ تکلیف دینا چاہتا ہوں، لیکن اغیار نے پاکستان کو کھلواڑ بنایا اور کافر کی گردانیں شروع ہوئیں. مسجدیں مورچے بن گئی، انڈیا دا مال آیا تے باہروں دشمن دا مال آیا تے کافر دیاں گرداناں شروع ہو گئیاں. تب کتابیں چھپیں، ملی، مفت ملی، پڑھ کے مولویوں دا بیڑا غرق ہو گیا، پڑھ کے بیڑا غرق. او ظالموں، جتھے گڑ دے کے کام بن جے اتھے زہر دین دی لوڑ کا دیئے. جب ان سے پوچھو گے آل علی کے نام بتاؤ، جب ان سے پوچھو کہ تمہارے اماموں کی بیٹیوں کے نام بتاؤ کیا ہیں، شیعہ کے 3 اماموں کی بیٹیوں کے نام عائشہ ہیں. ان کا پورا مذہب ہی زمین پر گر جائے گا کہ ہم نے تو ساری زندگی بتایا کہ دنیا کا سب سے برا آدمی ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ ہے، اور ہمارے اماموں نے اپنے بچوں کے نام ہی، بعض ان کے امام ہیں ان کی بیٹی ایک بیٹی ہے، دوسری بیٹی تھی نہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے. امام باقر نے رکھا، امام رضا نے رکھا اپنی بیٹی کا نام عائشہ. پوری ان کی عمارت ہی زمین بوس ہو جائے گی. ان کو زہر دینے کی ضرورت کیا ہے کہ ان کے چڑھانے کے لیے آکھو یزید بڑا چنگا سی. بندے دے پترا کو عقل کر کو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا، تو اپنے پیو دا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیسی تو باتیں کرتا ہے. اہل سنہ کے اندر اجماع ہے. پہلا گروہ میں نے آپ کو بتایا جو تکفیر کی طرف گیا ہے. اب اجماع کے ظالم اور فاسق ہے. ایک گروہ اس پر لعنت کا قائل ہے. شیخ الاسلام ابو زکریا الانصاری منہۃ الباری شرح صحیح بخاری 10 جلدوں میں، قاضی شوکانی رحمت اللہ علیہ، ذہبی رحمت اللہ علیہ،
او اہل حدیثو تسی تے بٹتے آندو نا ابن حجر تزابی ابن حجر تزابی ابن حجر تزابی آ صحیح ہے تے آ ضعیف ہے تے میزان الاعتدال تے تہذیب و تہذیب انہیں لکھیا ہے لعین تے سکیر اے ہو جے معتدل بندے جڑے نے جذباتی ہو گئے نے. اور میں حیران ہاں فیصل آباد دے کئی مولوی بڑے بڑے صوفی بن گئے نے واعظ پہلا تے آندے سن جی اسی بڑے حسینی ہاں ہونا کہ آندے نے چھڈو پراں چھڈو جی وہ گزر گئے نے. میں تو بھی گزر جا نہ تیری ماں تینوں جم دی نہ کھلارے کھلر دے نہ یزیدیت اہل حدیثاں دے وچ پنپ دی. کئی بڑے بڑے صوفی بڑا جنت واڑ کے آن گے ایسے کلمے ورد وظیفے. تینوں نہیں پتا بھی منہج ساڈیاں کتاباں دے وچ کی پڑھایا جاندا ہے ساڈے مدرسیاں دے وچ عقیدہ کی پڑھایا جاندا ہے ساڈے وڈیاں نے کی لکھ چھڑیا ہے. اب تمام کہتے ہیں ظالم ہے ایک گروہ لعنت کا قائل ہے. اب احمد رضا خان فاضل بریلوی جو بریلوی مکتبہ فکر کے امام ہیں ان کی بات بہترین ہے. وہ کیا کہتے ہیں خود لعنت نہیں ڈالتے خود لعنت اور جو ڈالتا اس کو روکتے نہیں. ڈالنے والے کوئی عام بندے تو نہیں بھائی جانا وہ ایڈے ایڈے پارے محدث نے پوری دنیا دے مولوی پالو نا ایک پلڑے تے قاضی شکانی کلہ ہی پا رہے ہیں. متاخرین میں سب ایک پلڑے میں ڈال لو سب ایک پلڑے میں ڈال لو زابی کلہ ہی پا رہے ہیں زابی اکیلا ہی سب پہ با رہا ہے. تمہیں نہیں پتا. اور وہ اتنا جذباتی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بڑے معتدل آدمی ہیں. اب آپ دیکھیں جب انہوں نے یزید اس کی موت کا ذکر کیا نا تو یہ نہیں لکھا تو وہ فی سنت فلاں و فلاں و فلاں و فلاں و فلاں. پوری تہذیب کو جا کر پھول لو. جاؤ جامعہ سلفیہ ہمارا ادارہ ہے تہذیب و تہذیب نکالو پڑھو. حافظ صاحب بڑے بڑے مجروح کذاب راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی وفات جو ہے بڑے ادب سے ادبی الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. کافر دی موت ہوئے نا تو وہ بھی انسان دے ہوتے اثر پاندی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ جا کر تہذیب دیکھیں کہ حافظ ابن حجر کا قلم جب یزید کی موت کا ذکر کرتا ہے تو توفیہ یا فلاں یا قضا یا انقضا عمرہ یا مدت عمرہ نانا کا ہلاکو. ہلاکو کیا مانا مردار ہویا ہے فلانے سال دے وچ جا کے 64 وچ مردار ہو گئے مر گئے. وفات تک کا تذکرہ ادب کے الفاظ کے ساتھ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں جو جاہل ہو کر کی ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا تو علاج ہے لیکن جو دلائل حقائق کو سمجھنے کے باوجود ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. ابراہیم نخی نے کیا کہا اللہ نہ کرے انہوں نے مثال دی ہے کہتے ہیں کہ اگر میں حسین کے قاتلوں میں سے ہوتا اور اللہ مجھے جنت دے بھی دیتا تو میں جنت میں محمد رسول اللہ کا سامنا نہ کر پاتا. میں آپ کے سامنے کس منہ سے جاتا کہ میں نے تیرے محبوب بیٹے کو جس کے لیے تو اپنا ممبر چھوڑ دیتا تھا آپ ممبر چھوڑ دیں آپ ان کی سواری بن جائیں آپ ان کی سواری بن جائیں کہ جس کے خاندان سے بہتر اس کائنات میں خاندان کوئی نہیں جس کی ماں جس کا باپ جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانیے میں نے کوزے میں سمندر بند کرنے کی کوشش کی ہے بڑی اختصار سے اور عشاء سے شروع ہوں کتابوں کے انبار ہوں تو میں سمجھتا ہوں ایک رات نہیں ایک ہفتے کی راتیں بھی شہادت حسین کو بیان کرنے میں تھوڑی ہیں. ایک ہفتے کی راتیں بھی تھوڑی ہیں حسین ہمارے جب ہیں ہمارے جب ہم بتائیں گے کہ اہل بیت اور صحابہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اگر ان سے خطائیں نہ ہوتی قرآن نازل نہ ہوتا اسلام مکمل نہ ہوتا. یہ ہمارے ہیں پوری عمارت ہی گر جائے. تو جب لوگ آپ کی زبانوں سے یا آپ کے بچوں کے منہوں سے ایسی باتیں اشارے کناؤں سے سنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں ڈوم جو ہے نا نٹ گویا مراسی بے دین وہ تو شیعہ ہوتا سمجھ آئے لیکن بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے دماغ کیوں خراب ہے
وہ یہیں سے وہ حسین دے نال ہوندیاں ابو بکر تو بھی دور ہو جاندے نے، پر ہم کہتے ہیں یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، کبھی علی اور ابو بکر میں جدائی ہوگی۔ حضرات اپنے اہل تشیع بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ آج امام بارگاہیں بنا کر کیوں امت میں تفرقہ کھڑا کیا ہے؟ مولا علی نے نمازیں کن کے پیچھے پڑھی ہیں؟ مولا علی نے کہاں پر امام بارگاہ بنائی تھی؟ 12 امام ہیں، ان 12 اماموں میں سے کسی ایک امام نے کہاں بارگاہ بنائی تھی؟ بتا دو مجھے، کہاں الگ عبادت گاہ بنائی تھی؟ یہ امت سے تفرقے کی بنیاد تم لوگوں نے رکھی ہے۔ آؤ تمہیں دعوت دیتا ہوں قرآن کی طرف، آؤ تمہیں دعوت دیتا ہوں جھوٹے راویوں کو چھوڑ کر آؤ، ہم اپنے سینے لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ARY سن لے چینل، نواز شریف سے برا بندہ ہی کوئی نہیں، جیو سن لے، لگتا ہے نواز شریف سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ اس دور کے چینل تھے، کذاب راوی جنہوں نے نظریات کے مطابق روایات سازی کی ہے، اور آج حقائق کے نام پر وہ کتابیں بن گئیں اور اس کو علامہ مودودی نے لکھ دیا اور مولانا اسحاق جالوی انہوں نے اس کو بیان کر دیا، وہ بھی فتنے کا شکار ہو گئے۔ اہل سنہ اہل حق ہیں، اہل وسط ہیں، اور اتفاق اور اجماع پر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا۔ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ وید اللہ علی الجماع، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جماعت پر کس کا ہاتھ ہے؟ حسینیوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی خانہ کعبہ دکھایا، کعبہ دکھایا ہوئے گا۔ میں ایک چھوٹا سوال آ جرا نہیں کہتے کہ میں اس سے اتوں تک دیکھا کہ جیڑی اذان اللہ کے نبی دیتی ہے وہ اذان ہو رہی ہے، جیڑی حضرت عمر نے دیتی وہ اذان ہو رہی ہے، جیڑی 14 سال حضرت بلال نے اذان دیتی وہی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کو شروع ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ سانو کتنے حکم آیا کہ اتنے اللہ وڈا اسے اللہ ہی وڈا، اسی اللہ اکبر کو کیوں نہیں شروع کر؟ بزرگوں ایرا جواب میں دینا، بریلوی مکتبہ فکر دے بڑے بڑے وڈے علماء اس صلاۃ نو اذان تو پہلا نہیں مانتے۔ تھوڑے فیصل آباد مولوی سردار صاحب فوت ہو گئے نے، یہ انہاں تو عمل شروع ہویا، پھر وہابیاں نو چڑھان واسطے شروع ہو گیا، لیکن بیرا ایسر ضلع سرگودا دی تحصیل ہے، پیر کرم شاہ صاحب انہاں دا ادارہ ہے، اتھے اذان ہوندی ہے اللہ اکبر تو ہی۔ پھر اس تو بھی سوکھا حال ہے، لاہور مفتی صاحب جڑے نعیمی فوت ہو گئے نے بم دھماکے دے اندر، انہاں دا ادارہ ہے جامعہ نعیمیہ، 5 ٹائم اذان ہوندی ہے اللہ اکبر تو۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری تھوڑے سامنے بیٹھے نے، انہاں دی مسجد ادارہ ہے منہاج القرآن لاہور، اتھے بھی اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ جہے اسے صلاۃ پڑھتے ہیں انہوں نے نصیبہ دے حج ہوندا، اتنے پڑھ دے دا حج ہو جانا۔ ارے زیوے اگے نال تے بہتری سانو نظر آندی پئی ہے، ایت کی دعوت اسلامی والے بھی آج تے گئے سن، اتنے ان پیچھے نمازاں بھی پڑھن لگ پے نے۔ اللہ کرے انہاں مولویاں دی اب پڑھن والے مولویاں دی ہٹی بند ہو جائے، ودیا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین سب پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی اسحاق ریحان کی غیب سے مدد فرما، نیک خواہشیں پوری فرما۔ مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کے اخلاص میں برکت عطا فرما، اور شدت ہے مومن پکا ہے انشاءاللہ، اللہ اس کی شدت کو بھی حلم میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ ان بھائیوں کو باہم شیر و شکر کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہمارے اساتذہ اور پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ اس محلے کو بھی ایسے گلو گلزار کر دے، اللہ ہم سب کو جنت میں جمع کر دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو بہتر رشتے عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو کامیاب فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کو جنت عطا فرما، یا اللہ ہمارے فوت شدگان کو جنت عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت فرما، برکت فرما، فضل فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے اس پروگرام میں حصہ ڈالا ہے، تعاون کیا ہے،
ان کے مال جان عزت ایمان میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ دنیا بہتر بنا آخرت بہتر بنا. یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما. اللہ جن جن بھائیوں نے جن جن کاموں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی پوری فرما قبول فرما. اللہ پاکستان کو سالمیت استحکام عطا فرما. یا اللہ موجودہ حکومت کو اسلامی اقدار اور اسی طرح ملک کی خیر خواہی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو جسے چاہے کام لے لے ہمارے حق میں ان کو بہتر حکمران ثابت فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم.